علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ میرے خیال سے عمران خان صاحب کے رہا ہونے کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. پارٹی سے مائنس ہونا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو ہمیشہ یہ 3 سال کے اندر ہوتا ہوا دکھائی بھی دے دیتا. بہت کچھ حربے ہتھ کنڈے اور بہت ایسے میجرز لیے گئے کوئرسو ٹیکٹکس کے ذریعے ان کی پارٹی کو کرش کرنے کی بھرپور کوششیں. پچھلے سال کے آخر دن تک ہم نے یہی کچھ دیکھا، لیکن باوجود اس کے وہ پارٹی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. نہ صرف وہ پارٹی انٹیکٹ ہے، عمران خان صاحب خود بھی جیل سے بیٹھ کے وہ تمام تر پارٹی کے فیصلے وہ خود کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کب تبدیل کرنا ہے، کس کو لے کر آنا ہے. گنڈاپور صاحب کو جب وہ ریپلیس کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک دن کے اندر یہ پوری موو ہمیں ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اور گنڈاپور صاحب اس پہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ہیں. سو عمران خان صاحب کی جو گرفت اور گرپ ہے آن ہز پارٹی، وہ ابھی بھی اتنی ہی مضبوط ہے جیل سے اندر بیٹھ کے. اور پارٹی کے فیصلے ہو، پارٹی کی جو قیادت میں کس طرح کی تبدیلی ہو، کس نے لیڈ کرنا ہے، کس کو چیلنج دینا ہے، کس کو اسٹریٹ موومنٹ کی کال کے حوالے سے تیاری کرنے کے حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ جاری کرنی ہے، وہ سب جیل سے بیٹھ کے عمران خان صاحب خود اکیلے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی فیصلے نہیں کر رہا اور ان کے علاوہ کوئی فیصلے امپلیمنٹ کر بھی نہیں کوئی پا رہا. مالک صاحب، حکومت کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں، جو حکومت میکرو اکنامک فگرز کو کوٹ کرتی ہے، لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ کوئی میجر چینجز نہیں آئے. جو انسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی گئی تھی وہ اب تک نہیں لائے جا سکے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا دعویٰ درست ہے یا ناقدین درست کہہ رہے ہیں؟ نہیں، I think critics are right. دیکھیں میگا انڈیکیٹرز تو ٹھیک ہے، اسٹیبلائزیشن تو منیب ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بہت فیکٹرز ہیں. اب آپ دیکھیں اس میں رول اوورز ہیں، جو فورن لینڈنگ ہے، چائنا، سعودی عربیہ، دوسرے ان کے رول اوورز ہیں. آپ کی ایکسپیٹ انکم بڑی ہے، آپ کی گروتھ کہاں پہ ہے، آپ کی امپلائمنٹ کہاں پہ ہے. جو انہوں نے فگرز دیے تھے لیبر سروے کے، وہ فگرز بھی ڈاکٹرڈ فگرز تھے. یہ بتا رہے ان امپلائمنٹ 7.2 ہے، وہ 25-26% ہے. انفلیشن بھی کویسچنیبل ہے. اکانومی عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل اسٹیگنٹ ہے، بلکہ آن اے ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے، تو وہ اچھی خبریں نہیں ہیں. شامی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ معیشت میں کوئی بہتری نہیں آئی. بہتری تو یقیناً آئی ہے کہ استحکام پیدا ہوا ہے اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ایک ہر چیز اسٹیبلائز ہوئی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دیکھیے وہ یعنی چوکڑیاں بھر رہی ہے اور ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز درست ہو گئی ہے یہ بھی غلط ہوگا. تو بہت سی چیزیں درست ہونی اور بہت سے کام کرنے ہیں اور کمر ہمت باندھ کر آگے بڑھنا ہے. تو اگر اسی رفتار سے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا تو پھر ہماری مشکلات میں کمی واقع ہو سکتی ہے. لیکن اگر درمیان میں کوئی رخنہ پڑ گیا اور کوئی رکاوٹ آ گئی تو پھر حسب معمول ایسا ہی ہوگا کہ ہم پیچھے کی طرف سفر شروع کر دیں گے. اسارانہ صاحب، اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ یہ جو معیشت کی بہتری کے دعوے ہیں اس پہ میں کچھ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو 2.62 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں. شرح خواندگی ہماری 60% ہے. یہ بھی سارا کچھ ملا ملو کے پھر پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ، یعنی ہم ہیں ابھی لائن کے اندر ہی. پھر آپ اندازہ کر لیں کہ رول آف لا میں ہم 142 میں سے 130ویں نمبر پہ ہیں. آزادی اظہار رائے میں 180 میں سے 152 پہ. تو یہ آپ پھر وہ ہمارے برین ڈرین آپ دیکھ لیں کہ کس حوالے کتنا بڑھ گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ایک عام آدمی ہے، میں یہ فکر شکر نہیں مانتا، ایسے فکر تو میں کئی عرصے سے میں بجٹ تقریروں میں سنتا آ رہا ہوں، لیکن ایک غریب آدمی کی زندگی جتنی اس وقت مشکل ہے تکلیف میں نے اپنے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. کلاسا صاحب، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ وہ کہتے ہیں سچائی کہیں درمیان میں ہوتی ہے. ایک اپوزیشن کا ساتھ ہے، ایک حکومت کا ساتھ ہے اور ایک اصل ساتھ ہے. تو اصل سچ تو یہ ہے کہ ان کی ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایکسپورٹ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پہلے سے انڈیکیٹرز ان کو بہتر ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ایک کامیابی ہے، اس کو آپ مصنوعی کہیں، اس کو آپ جو بھی کہیں،
کہ وہ ڈالر کو انہوں نے ایک جگہ پہ قائم رکھا ہے, 280-81 روپے پہ رہا ہے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ڈالر کی, کیونکہ ڈالر جو ہے آپ کی اس وقت ساری اکانومی جو ہے وہ ڈالرائزیشن ہو چکی ہے, پیٹرول, آئل, آپ کے امپورٹ. لہذا جب آپ اس کو روکتے ہیں پیسے کو اس کے اگینسٹ ڈالر کے, تو وہ پھر مہنگائی کہیں نہ کہیں پہ بریک اس کو لگتی ہوتی ہے. اگرچہ لوگوں کی تو کبھی بھی جب ڈالر 110 روپے پہ تھا تو بھی لوگ اس وقت مہنگائی کا رونا روتے تھے, 150 پہ, 180 پہ, 200, 300, پھر 280. مطلب ہم لوگ تو کبھی مطمئن نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں تو یا منیمم چیزوں پہ چاہیے ہوتے. سو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ حکومت تو یہی کلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی مطلب آئی ہے, ان کا خیال ہے. اپوزیشن نہیں مانتی, وہی والی بات ہے, فیک ہے. اور اوور آل میں سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک تھوڑی سی کامیابی ہے ان کی, وہ ریمیٹنسز بڑھی ہیں, ایکسپورٹ بڑھی آپ کی, اور پلس آپ کی یہ جو ہے آپ کا ڈالر جو ہے نا وہ سٹیبل ہوا ہے. علینا شکری صاحبہ, کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ حکومت کے دعوے ہمیں کافی عرصے سے نظر آ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ملک میں تمام جو سرمایہ کاری ہے اس کے ریکارڈز توڑ دیے جائیں گے. باہر سے بیٹھا جو سرمایہ کار ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بیتاب ہے. عوام کے لیے ہم ریلیف دینے کے لیے 2022 میں ہم نے جس طرح سے دیکھا تھا وہ مہنگائی مارچ کیا گیا تھا, اس وقت کی اپوزیشن جو کہ آج کے ہمارے حکمران ہیں, بہت دعوے کیے گئے. لیکن ان 3 سالوں میں کیونکہ کلیکٹیولی تو ان کے پی ڈی ایم کا پہلا دور اور پی ڈی ایم کا اب یہ دوسرا دور ہے, اس میں عوام کے لیے اگر واقعی میں ہمیں معیشت بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تو اس کے ثمرات عوام تک پہنچتے ہوئے بھی دکھائی دیتے. اگر اس ملک میں 45% سے زائد آبادی سطح غربت کے نیچے رہ رہی ہو, تاریخی افراط زر کی شرح آپ کو نظر آئے, تاریخی مہنگائی, تاریخی آپ کو بے روزگاری اس ملک میں نظر آ رہی ہو, 1,20,00,000 نوجوان آپ کا اس ملک میں فارغ بیٹھا ہو, آپ نوکریاں نہیں دے سک رہے ہوں, سو یہ ہمیں تمام وہ اشاریے ہیں, تمام وہ نمبرز ہیں, تمام وہ سٹیٹس ہیں جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری معیشت میں بہتری نہیں آ رہی. محمد مالک صاحب, عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ سال 2026 کے اندر وہ رہا ہو پائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف سے انہیں ایفیکٹولی مائنس کر دیا جائے گا؟ نہیں, مائنس تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا. ان کی کوشش یہ ہے کہ بس باکسڈ ان رکھیں عمران خان اندر رہیں, ان کمیونیکاڈو رہے, پارٹی اسی طرح تتر بتر رہے. لیکن مائنس کا تو تجربہ کر لیا تھا نا, جب آپ نے جہانگیر ترین کو اور دوسروں کو بنا کے پارٹی بنائی تو نظر آ گیا کہ اس سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس اس وقت. کیونکہ جہانگیر ترین نہیں بک سکے تو اور کسی کو کیا بیچیں گے آپ. یہ تو کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی از عمران خان از پی ٹی آئی. تو جہاں تک ان کی سپورٹ ہے, ووٹر سپورٹ, وہ انٹیکٹ ہے. ایجوکیشنل ان کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کسی کو فکر نہیں ہے. انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں ہے, ڈومیسٹک پریشر کوئی نہیں ہے. سو عمران خان مائنس کوئی نہیں ہوں گے, لیکن انہوں نے اس وقت پوری پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو ایک مائنس کے خانے میں رکھا ہوا ہے. اور یہ اس میں مجھے بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے جو پولیٹیکل بڑے نام ہیں وہ ارریلیونٹ خود خان صاحب نے کیے ہوئے ہیں. تو اب گور خان سے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ گور خان صاحب اس لیول کے لوگ آ کے کوئی انقلاب لے آئیں گے یا چیزیں لے آئیں گے. سو یہ مجھے تو بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے انفارچونیٹلی ایسے ہی چلے گا ابھی.